سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کان یکتب الوحی، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وحی کو لکھتے تھے۔ اعتراض کرنے والوں نے پتہ ہے اعتراض کیا کیا، ان کی زبان اور ان کے انداز کا آپ خود اندازہ کریں کتنے دکھی ہیں لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ دکھ پرانا ہے جو ختم نہیں ہونے والا، یہ روگ ہے، بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دی ہے، یہ دلوں کا نفاق ہے، کفر ہے جو نکل نہیں رہا۔ پتہ کیا کہتے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو، یا معروف روایت کے مطابق یا اس سے زیادہ معتبر روایت کے مطابق فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو، اس لیے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے اسلم قبل الفتح وقتب الوحی، فتح مکہ سے پہلے وہ مسلمان ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی وحی کو لکھتے تھے۔ بتا کیا کہا ہے، چلو فتح مکہ کے موقع پہ یا اس کے بعد یہ اسلام میں داخل ہو، تو معترض کا اعتراض کا انداز سنی، قرآن پاک کا بہت سارا حصہ پہلے نازل ہو چکا تھا، حدیث بھی ساری تقریباً بیان ہو چکی تھی، 2-4 رہ گئی ہوں گی وہ پھر لکھی ہوں گی، یہ انداز ہے صحابی رسول کی تحقیر کا، کہ آیات زیادہ پہلے نازل ہو چکی تھی، وہ صحابہ نے لکھ دی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھنے کے لیے بچا ہی کیا تھا بھائی، کچھ چند آیات ہوں۔ جب ایک آیت قرآن سے ہٹا دی جائے تو بتاؤ وہ قرآن کامل و مکمل ہوگا؟ اگر ایک جملہ بھی قرآن کا امیر معاویہ لکھے حضور کی زبان سے سن کے، تو پھر بھی کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ کیا ایک آیت یا 2 آیتیں بقول تمہارے رہ گئی تھیں یا چند صورتیں رہ گئی تھیں، اگر امیر معاویہ ایک آیت کے ہی امین ہوں تو پھر مان لیجئے قرآن کی امانت تو امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ کاتبین وحی کے ذریعے، کاتبین قرآن کے ذریعے۔ تو امیر معاویہ اس آیت میں داخل کیوں نہیں ہے جس کے ہاتھ کے ذریعے قرآن امت تک پہنچا ہے؟ ایک روایت ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی حضور کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا امیر معاویہ ہے، کیونکہ ہم ایک زندگی گزاری ہے، ہم نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، ہم ایک مضبوط ہمارا تھڑا قائم تھا، اور ہمارا ایک کردار ہے، جس نے اتنی مخالفت کی ہو اسلام لانے کے بعد اللہ کے ہاں تو وہ مغفور ہے، لیکن بندے تو نہیں نا معاف کرتے۔ تو لوگوں کے دلوں میں ذرا ہماری محبت، احترام، اکرام قائم ہو جائے گا، لوگ ہمارے جان لیں گے کہ یہ بھی اسلام کے اندر داخل، ان کی یہ حیثیت اور مقام ہے، یہ میرا بیٹا امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، پڑھا لکھا ہے، اس کو ذرا آپ اپنے ساتھ خاص کر وہی لکھنے کے لیے، کچھ خط و کتابت لکھنے کے لیے حضور نے اس کو خاص کر لی۔ اب غور کریں اس پر تبصرہ آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ مخالفین کا تبصرہ یہ کون سا حضور نے رکھا ہے؟ یہ سفارشی برتی ہوا ہے، یہ سفارشی برتی ہوا ہے، یہ سفارشی برتی ہے ساری۔ امیر معاویہ کی سفارش کس نے کی؟ ان کے باپ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس سے کی؟ رسول اللہ سے۔ رسول اللہ نے مقرر کیا، تبصرہ سنے کہ یہ سفارشی برتی۔ اب آپ ذرا تصور کریں، جب سفارشی بھرتی ہو، بندہ اہل اس کا نہ ہو، اس عہدے کا، اس مقام کا اہلیت نہ رکھتا ہو،
ذرا ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں، معترضین کا اعتراض پہ غور کریں اور پھر اس جواب کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ایک بندہ نائل ہے، ایک منصب کا، ایک سیٹ کا حقدار نہیں ہے، اب وہ سفارشی بھرتی ہوتا ہے۔ ایک ہے سفارش کرنے والا، ایک ہے اس کی سفارش کو قبول کر کے اس مقام پہ بھرتی کرنے والا۔ مجھے بتایا جائے سفارشی جرم کر رہا ہے یا جو سفارش پہ بھرتی کر رہا ہے وہ جرم کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ابو سفیان کے مقام تو تم نے گرایا کہ وہ سفارش کر رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقام کو گرایا کہ وہ سفارشی بھرتی ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس رسول کو عزت اور عصمت کو کیسے بچاؤ گے جو ناجائز سفارشوں پہ بھرتی کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ تمہیں حیا نہیں آئی، رسول اللہ کو معاف بھی نہیں کیا۔ بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، بغض صحابہ میں، بغض اصحاب رسول میں تم نے حضور کو بھی معاف نہیں کیا کہ یہ سفارشی بھرتی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں، یہاں سفارشی بھرتی جو ہوتی ہے وہ نجائز نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کون ہے؟ ان کے مقام کو، ان کے شان کو، ما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محمد مصطفیٰ اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کچھ کرتا ہوں جس کی طرف میرے پاس آسمان سے وہی آتی۔ رسول اللہ کا انتخاب، اور پھر اگلا جو انداز ہے اس سے بھی رف، وہ کیا ہے؟ منشی بھرتی ہوا تھا، کون سا کوئی افسر بھرتی ہوا ہے؟ منشی بھرتی ہوا ہے۔ کون بھائی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں منشی بھرتی ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری چیزیں چھوڑ دیں، یہ منشی ہے کس کا؟ سب چھوڑ دیتے ہیں، یہ منشی ہے کس کا؟ تم تو اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہو اور قلب عباس کہتے ہو چھوٹے کاف کے ساتھ، اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کے در کے کتے ہیں، محبت میں کہتے ہو، ادب میں، بڑے شان میں غرق ہو کہتے ہو ہم اہل بیت کے در کے کتے ہیں۔ یعنی اہل بیت کے در کا کتا ہونا تمہارے لیے شرف ہے، اور جس پر تان کر رہے ہو وہ تو منشی ہے بقول تمہارے، وہ تو حضور کا منشی لگ رہا ہے، حضور کا سیکرٹری لگ رہا ہے۔ اصحاب رسول پر ان کے خلاف ایسے ایسی روایات اور مواد جمع کر کے لوگوں کو گمراہی کے لیے پیش کر، تاکہ دل میں ان کی تحقیر اور نفرت نعوذ باللہ پیدا ہو۔ یاد رکھیے، ہر وہ آیت جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوئی ہے اور صحابہ کی شان میں، مقام میں نازل ہوئی ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس آیت سے سینہ امیر معاویہ کو بالدلائل باہر ثابت کر سکے۔ ذرا قرآن پاک کی ایک آیت پہ غور کیجیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو اس آیت سے باہر ہو۔ 3 اصحاب رسول کے گروہ ہے جن کا ذکر قرآن نے کر دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن صحابہ کرام کو پڑھنا ہے نا تو قرآن میں پڑھو، احادیث میں پڑھو، پہلے ان کے بارے میں اپنا ایمان درست کرو کہ ان کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، پھر جا کے کتابیں وہ کھنگالو جو تم پڑھتے ہو۔ تم پہلے وہ پڑھتے ہو، تم پڑھتے ہو پہلے تاریخ کو، تاریخ کی داستانوں کو، کہانیوں کو پڑھ کے پھر نفرت ذہن میں پیدا کر کے
قرآن اور حدیث پر پڑھنے اور سمجھنے کی تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور تمہارے پاس اس کے لیے تم بالکل فارغ ہو کہ ہر چوک و چوراہے میں جہاں بیٹھو وہاں اصحاب رسول کے خلاف زبان کھولو اور بولو، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے وہ کیا تھا۔ قرآن سے پڑھو۔ صحابہ کرام کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کی روشنی میں پڑھو۔ تاریخ کی راہ میں تو کئی بہہ گئے۔ کہاں سے یہ شروع ہوا کہ آج کا نہیں، سب سے پہلے اس پر اس رو میں بہنے والے جو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ہے وہ مولانا ابو العالی مودودی صاحب، جو سب سے پہلے اس رو میں بہہ گئے اور سیدنا عثمان کے خلاف اپنے قلم کو چلایا۔ پھر سیدنا امیر معاویہ کیسے معاف ہو سکتا تھا؟ آج تک ہم اس کتاب کا انکار کرتے آئے، آج تک ہم اس کتاب کا رد کرتے آئے۔ خلافت و ملوکیت جو مولانا ابو العالی مودودی صاحب نے لکھی، سب سے زیادہ زہریلی کتاب پاکستان کی تاریخ میں اصحاب رسول کی حیثیت کو گرانے اور تحقیر کے لیے یہی کتاب تھی، جس کا ہمارے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت جواب لکھا 2 جلدوں۔ جو بندہ خلافت و ملوکیت پڑھتا ہے وہ ہمارے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی اس کی شرعی حیثیت کا جو جواب ہے اس کو پڑھے، اور جماعت اسلامی پر قرض ہے اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ ہمارے ان دلائل کو نہیں توڑا جا سکا جن کا شیخ نے جواب دیا ہے۔ کتاب آئی، ہم نے جواب لکھا کہ یہ بات یہاں خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس جملے سے فلاں فلاں صحابی کی شان مجروح ہوئی ہے، جواب نہیں آیا۔ تو قرآن کی روشنی میں اصحاب رسول کو پڑھی، جب قرآن میں لکھا ہوا یہ بخشے ہوئے، اب تاریخ میں سے پڑھو گے، کہیں کوئی خطا غلطی پڑھو گے تو کیا کہو گے؟ چھوڑ دو یار، یہ بات قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ بخشے ہوئے، قرآن میں آ گیا بس۔ اب کس کو کھولتے ہو اور کس کو کھنگالتے ہو اور کس کو پڑھتے ہو؟ تمہاری تحقیق کا جو ہے وہ مرکز سیدنا امیر معاویہ ہی کیوں بن گئے؟ ان کی باتیں تلاش کر کے تاریخ سے ان کی حیثیت کو گرا کے ادائے اسلام کو خوش کرتے ہو، اور روحانی طور پر اپنا تعلق جوڑتے ہو، اور پھر وہاں سے امداد اور محبت کہ جو ٹوکرے تم پر برستے ہیں ان کو لیتے ہو۔ سنیے قرآن پاک، 3 گروہ ہیں اصحاب رسول، ایک گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، اور تیسرا گروہ ان کے بعد آنے والے سارے صحابہ جتنے ہیں، تینوں کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ پہلا گروہ والسابقون الاولون من المہاجرین، دوسرا گروہ والانصار، تیسرا گروہ والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین، انصار اور ان کے بعد آنے والے مومنین، ان کے پیرو، ان کے تابعین، ان کے بعد آنے والے صحابہ جو ان کی پیروی کریں، ان کے راہ پر، ان کے منہج پر چلیں، یعنی پہلے مہاجرین انصار کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار رکھیں اور ان کے ساتھ چلیں، ان کے منہج پر چلیں۔ تو خبر کیا ہے قرآن کی طرف سے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے تینوں گروہوں کے لیے خبر ہے۔ پھر غور کرے، یہ تینوں اصحاب رسول کے گروہوں کے لیے قرآن کی اللہ کی طرف سے خبر ہے۔ خبر کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کے ان 3 طبقوں سے ساری دنیا والوں سن لو، میں اللہ راضی ہوں، اللہ راضی ہے۔ اب ذرا آپ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں، ایک بندہ تقریر کر رہا ہے،
اور وہ کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈرے ہوئے یا سہمے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یا جس طرح سمجھے مجبور ہو کے قانونی گرفت سے بچنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قصور کیا، نعوذ باللہ، یہ جرم کیا، یہ بات کی۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے پھر غور کریں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو ذرا اپنی زبان میں ڈھالتے ہیں اردو میں، کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ امیر معاویہ جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے، اور وہ شخص جو اللہ سے راضی ہے، وہ شخص جس پر اللہ راضی ہے، وہ امیر معاویہ جس پر اللہ راضی ہے، میں اس سے اس وجہ سے ناراض ہوں، جس پر اللہ راضی ہے۔ وہ بدبخت انسان، جب تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ وہ ہے جس پر اللہ راضی ہے، جب اللہ راضی ہے تو زبان بند کیوں نہیں کرتا؟ مسئلہ تو ہے اللہ کی رضا کا، سارا کچھ ہے کس کے لیے؟ کہ اللہ راضی ہو۔ مسجد بنائی کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو۔ مدرسے بنائے کس لیے؟ اللہ راضی ہو۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج، زکوٰۃ، جو کچھ کیا کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو۔ سارا کچھ کر کے بھی پتہ نہیں ہے وہ راضی ہوا ہے یا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ ہم سب کچھ کر کے بھی یقین نہیں، انہوں نے جتنا کیا اس پر وحی آ گئی، خبر آ گئی آسمان سے۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہتے ہو، اس کا معنی پہ تو غور کرو۔ کیا یہ معنی اس میں نہیں ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے؟ تو جس پر اللہ راضی ہو اس پر تو سارا جگ راضی ہونا چاہیے، جس پر اللہ راضی ہو اس پر مجھے راضی رہنا چاہیے، جس پر اللہ راضی ہو اس پر سارے راضی رہنے چاہیے۔ اللہ راضی ہے تو ناراض ہے، اللہ راضی ہے اور تو بک بک کر رہا ہے، اللہ راضی ہے اور تو کیڑے نکال رہا ہے، اللہ راضی ہے اور تو تنقید کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی خبر دے رہا ہے، ساتھ تو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ جو اللہ جس پر راضی ہے، سارا زمانہ ناراض ہو جائے تو اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک شبہ نہیں، اللہ راضی۔ اور آپ کو نصیحت کروں، جب کوئی بندہ آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دینا، بس یہاں اس کو روک لیا کرنا کہ آگے نہیں چلنا۔ امیر معاویہ پر اللہ راضی ہے، جب اللہ راضی ہے تو خیر کی بات کہہ، جب اللہ راضی ہے تو تعریف کر، جب اللہ راضی ہے تو خوش ہو جا، جب اللہ راضی ہے تو پھر اس کے لیے ذکر خیر کر۔